اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، میری آج کی یہ ویڈیو ان تینوں آیات قرآنیہ کے مصداق اول، گو کہ ان آیات کے مصداق اور ہستیاں بھی ہیں، مگر ان میں سے ایک برگزیدہ ہستی جو ان آیات کی مصداق ہے، میں آج ان کی مناقب و فضائل پہ انشاءاللہ العزیز چند گزارشات عرض کروں گا۔ وہ ذات والا صفات، وہ جن کا نامی اسم گرامی جناب حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ حضرات محترم، ان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ روئے زمین پر اور صحابہ کرام میں سے یہ شرف ان کے علاوہ کسی کو نہیں مل سکا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جو رشتہ ان کا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، اس رشتے کے اندر رہتے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی، اور پرورش کرتے ہوئے خود اپنی مرضی کے مطابق ان کی تربیت فرمائی۔ اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولا کائنات جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے ساتھ اس قدر محبت، اس قدر پیار تھا، اس قدر شفقت تھی، کیونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی پرورش فرمائی تھی، ان کے ناز اٹھائے تھے، ان کے لاڈ لڈائے تھے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ جناب مولا کائنات پر شفقت و محبت فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار احادیث جو کہ زبان زد عام ہیں، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے، اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بے شمار احادیث ہیں جن کو دلائل کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ زبان زد عام احادیث تو ہر کوئی جانتا ہے، میں چند ایسی احادیث مبارکہ اور ان کا مفہوم اور کچھ احادیث مبارکہ کی عین عبارت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ جو زبان زد عام نہیں ہیں، مگر وہ مولا کائنات کے فضائل کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی تمام عرب کا سردار ہے۔ کہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت مبارکہ، اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو خوب پاک و صاف کر دے، نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ایک چادر میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا، پھر فرمایا، الہی یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک و صاف فرما دے۔ اس کے علاوہ اور بھی
بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں۔ جناب مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا، اے علی، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی کہ یہ بالکل ثقہ اور معتبر حدیث پاک ہے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا اور کوئی مومن اس سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا، یعنی علی سے جو بغض رکھے گا پکا منافق ہے، اور جو علی پاک سے محبت کرے گا وہ پکا مومن ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان سے صاف واضح ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک بڑی اہم اور بڑی خاص حدیث پاک آپ لوگوں کی سماعت پر نظر کرتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یمن کے غزوہ میں شرکت کی، جس میں مجھے آپ سے کچھ شکوہ ہوا۔ جب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تنقیص کی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ تو میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اس کو امام احمد نے، امام نسائی نے، ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کی تشریح تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کم ہے، پر لیکن اس میں آگے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت بریدہ نے یہ شکایت لگائی تو پھر ان کے بعد آپ کے بیٹھنے کے بعد 3 اور صحابہ بھی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کے کچھ الفاظ استعمال کیے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غصے سے فرمایا، جلال سے فرمایا کہ تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ ما تریدون علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز کو دیکھ کر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا، اور پھر حضرت بریدہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھائیے۔ اب اس بات کو آپ سمجھ لیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز سے صحابہ کیا محسوس کر گئے کہ علی کی شکایت کرنا کہیں ایمان سے ہاتھ دھو لینے کے مترادف نہ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے اس ڈر سے دوبارہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آقا ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھائیے۔ تو حضرات محترم، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ کائنات انسانی میں یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا کہ جس کے نکاح کے معاملے میں اللہ کی ذات مداخلت کرے اور اللہ حکم دے کہ اس شخصیت کا نکاح فلاں شخصیت کے ساتھ کر دیا جائے۔ یہ شرف کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی اور آپ کے پیارے داماد اور آپ کے پیارے صحابی جناب مولا کائنات کو ہی ملا ہے کہ جن کا نکاح کا معاملہ ہو تو خود خالق کائنات نکاح کے معاملے میں شرکت کریں اور مداخلت فرمائیں کہ حبیب علی کا نکاح اپنی لخت جگر، اپنی پیاری بیٹی، اپنے جگر کے ٹکڑے فاطمہ سے کر دیجئے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم، ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ہیں، میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا، وقت کم ہے، فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی امت میں، سنیے گا، اپنی امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، عبد الرزاق، طبرانی نے روایت کیا، اور امام حیثمی نے فرمایا اس کے رجال ثقات ہیں، ساری
رجال ثقہ ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے، حسن کے درجے کی حدیث ہے۔ اور پھر حضرات محترم میرے پاس اور بھی چند نکات ہیں پر لیکن میں ایک معتبر حدیث پاک آپ کے سامنے مزید پیش کر کے اپنی آج کی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مثال، یہ بہت بڑی بات ہے، کسی ہستی کو دنیا میں رہتے ہوئے اتنا مرتبہ عطا فرمانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی مثال تمہارے درمیان، یا فرمایا علی کی مثال تمہارے درمیان، یا فرمایا اس امت میں غلاف والے کعبہ کی سی ہے۔ الفاظ کو غور سے سنیے گا، او قال فی ہذہ الامت کمثل الکعبۃ المستورۃ النظر الیہا عبادۃ والحج الیہا فریضۃ، رواہ ابن عساکر۔ یعنی امام ابن عساکر نے بھی اس کو روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا اس امت میں غلاف والے کعبہ کی سی ہے، اس کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور اس کی طرف حج کرنا فرض ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ فرمایا، ایک حدیث پاک میں مختصر عرض کر رہا ہوں کہ علی اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ اب دیکھیے نتیجہ اس ویڈیو کا یہ ہے کہ جس ہستی کو اللہ کے نبی کہیں کہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ رہیں گے اور قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے، حق ان کے ساتھ رہے گا، لوگ حق کے پیچھے چلیں گے، حق علی کے پیچھے چلے گا، تو کیسے وہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں، میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر کیسے وہ قرآن کا اتنا علم رکھنے والے، حق کے ساتھ رہنے والے اور حق ان کے ساتھ رہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک معاملے میں قرآن کو اتنا سمجھنے والے اور حضور کہیں کہ قرآن اور علی اکٹھے رہیں گے اور حوض کوثر پہ مجھے اکٹھے آ کے ملیں گے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صفین، جمل اور نہروان میں یا کسی بھی موقع پر جناب مولا کائنات کے فیصلوں پر اعتراض اٹھایا جانے لگا، مولا کائنات کے فیصلوں پر انگلی اٹھائی جانے لگی کہ شاید وہ فیصلہ صحیح نہیں کر سکتے، اور سمت مخالف پہ جو مجتہدین، نام نہاد مجتہدین، وہ فیصلہ صحیح کر سکتے تھے، کیا ان کا علم مولا کائنات کے علم سے زیادہ مضبوط تھا؟ اس کی کوئی دلیل، کوئی شواہد حدیث سے ملتے ہیں؟ نہیں ملتے۔ حضرات محترم، جس علی کے اتنے فضائل ہوں، اتنے مناقب ہوں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پرورش فرمائی ہو اور خود گارنٹیاں دی ہوں کہ علی اور قرآن ایک رہیں گے، علی اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ کسی ایک معاملے میں علی کو اس فیصلے میں سمجھ نہ ہوتی اور امت کے باقی لوگ اعتراض اٹھاتے کہ علی شاید فیصلہ صحیح نہ کریں، ہم خروج کر کے فیصلہ صحیح کروائیں گے؟ یہ سوال میں آپ لوگوں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔